السلام علیکم ناظرین، توصیف احمد خان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ بڑا ہی افسوسناک حادثہ کل ہوا ہے جڑاں میں، اور ہر ذی شعور آدمی شرمندہ ہے اس بات پہ، لیکن عجیب سا اس ملک میں ماحول بن گیا ہے، عجیب سا۔ اور یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ہر قانون سے ماورا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہاں سے بات کیسے شروع ہوئی اور کیسی، ابھی تو تازہ کام ہے، تو اس کے بعد کانسپریسی تھیوریز بھی شروع ہو جائیں گی، لیکن ایسا مجرمانہ فعل اور اس پہ حکومت کی طرف سے انتہائی شدید غفلت کیا مطلب یہ کہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ بھی جیسے حکومت اس وقت بھاگ گئی اور انہوں نے کہا جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم آئیں گے۔ تو عجیب و غریب کام ہے، لیکن یہ معاملہ ایسے شروع نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، ایک خاص پلان ہے جو ہر تھوڑی سی نظر رکھنے والے آدمی کو نظر آتا ہے کہ یہ اس کا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ جب سے الیکشن کا موسم تیار ہوا ہے نا کہ گورنمنٹ جائے گی، آگے الیکشن ہوں گے، 2 مہینے بعد ہوں، 4 مہینے بعد ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، تو وہ جو جماعتیں ہیں نا مذہبی، اسپیشلی وہ جو TLP کی جماعت ہے، تو یہ ایک ان کا الیکشن کمپین چل رہی ہے، انتخابی مہم چل رہی ہے ان کی۔ اس سے پہلے کسی نے توجہ نہیں دی، نہ کسی نے روکا ہے، اسپیشلی فیصل آباد، جڑاں، ننکانہ، سانگلہ ہل، ان علاقوں میں، پھر کراچی میں ہوا، پھر بہاول نگر میں ہوا کہ وہ قادیانیوں کی عبادت گاہیں، ان کے مینار گرا دیے جی، وہاں 25-30 لوگ آتے ہیں، پولیس باہر کھڑی ہے، اس کے باوجود وہ جناب ان کی نگرانی میں، آپ یہ دیکھیں کسی کی جرت نہیں ان کو روکنے کی، تو وہ ایک وہ جی ہم جی ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ گرا رہے ہیں، یہ مینار نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یعنی کوئی جو پرانی ان کی بلڈنگز بھی ہیں وہ بھی صرف اپنے مسل جو ہے وہ شو کرنے کے لیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم اس طرح چلائیں گے، ہمارا موجودگی جو ہے وہ اس طرح ثابت ہوگی۔ تو اس میں جو عام طبقہ ہے، جو نوجوان ہے، جو 20 سال کا ہے، 21 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، تو وہ وہاں جب اس کو انوالو کیا جاتا ہے تو وہ طاقت فیل کرتا ہے کہ مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اگر میں فلاں جماعت میں کھڑا ہوں۔ تو اس طرح کی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح اور جماعتیں ہیں کچھ مذہبی، انہوں نے اپنے کوئی بل اپروو کرا لیا ہے، یعنی کہ آپ نے فرقہ واریت کو کنٹرول کرنا ہے، بلکہ قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے، اور یہاں اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی بل یا قانون کی وجہ سے فرقہ واریت اور بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، اور ہر کوئی اپنا مسل دکھانے کے چکر میں ہے۔ تو اسی چکر میں آہستہ آہستہ یہ بات بڑھتی ہوئی ہر جگہ جو ہے نا، یہ چھوٹا ایکٹیویٹی جو ہے تھوڑی بہت وہ شروع ہے کہ کہیں کسی کے مینار گرا دیے، کسی کی عمارت گرا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بقرہ عید پہ وہ جی آپ قربانی نہیں قادیانی کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، جو بھی واٹ ایور جو ایشو ہے وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے وہ تماشا دیکھا، تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کام پچھلے سال کیوں نہیں ہوا، آج سے 20 سال پہلے کیوں نہیں ہوا، 10 سال پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے جی وہ الیکشن ایئر سمجھ کے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو سانحہ ہے یہ بھی بالکل فیک، لائک مینی ادر کیسز جو کہ ہسٹری میں ہوئے ہیں، تو ویسے ہی فیک، اس پہ اس کی گراؤنڈز فیک تیار کی گئیں۔ کچھ اور معاملات تھے، وہ کہا جاتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کرسچن تھے، اور انہوں نے کوئی زمین بھی کوئی لینڈ گریبر سے واگزار کرائی، تو اس کے بعد جناب یہ معاملہ شروع ہوا۔ اب جناب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جی وہ جو سلیم مسیح ہے شاید، وہ انفیکٹ جی وہ اسسٹنٹ کمشنر کا خاص الخاص تھا، اور وہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے کہ وہ جی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا اس کے ذریعے وہاں کے حالات خراب کرنا چاہتا تھا، اور وہ جی کالا جادو کرتے تھے اور فلانا کرتے تھے، اور اس وجہ سے، اور وہ اسسٹنٹ کمشنر کرواتا تھا۔ یہ پہلے کوششیں جاری تھی کہ اس اسسٹنٹ کمشنر کو وہاں سے چینج کروایا جائے، اور اس کے بعد نہیں ہوا، تو اس کے بعد یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جی اب کوئی فساد کیا جائے۔
ظاہر ہے ہمارے پاس پچھلی بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کسی کی نالی کا جھگڑا نکلا، کسی کے قرضے کا معاملہ نکلا، کسی کے گھر کوئی نوکری کرتا تھا وہ چھوڑ گیا، کسی کے پیسوں کا بقایا تھا، اس طرح پہ لوگوں پہ توہین کے الزامات لگتے رہے۔ اچھا چلے کسی نے یہ یار قصور کر دیا کہ کسی نے یہ جرم کر دیا، تو جرم والے کو پکڑیں۔ کیا چرچ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر بائبل کی جو ہے وہ سینکٹیٹی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے؟ ہمارے دین میں کیا حکم ہے کہ ان انبیاء کو ہم نے ماننا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ حکم نہیں ہے کہ بھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے؟ کیا چرچ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ مسجد کی طرح مقدس نہیں ہے؟ ان بدقسمت لوگوں کا کیا کیا جائے جنہوں نے چرچ کو آگ لگائی، بائبل کو آگ لگائی؟ کیا، اور میں اپنی ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بائبل کا جلانا قرآن کی بے حرمتی سے کم جرم ہے؟ آپ لوگوں نے کام کیا کیا؟ ابھی ہم پولیس کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ فساد شروع ہونے والا تھا سب کو پتہ چل گیا، آپ پوری فوٹیج دیکھیں، پوری فوٹیج، اس میں پولیس تماشائی ہے اور جان بوجھ کے تماشائی ہے۔ اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے ان کے، اور آرڈرز یہ تھے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے انہیں نہیں روکنا، اور نہیں روکا گیا، بالکل نہیں روکا گیا۔ اور پولیس کی آپ ایسے سمجھیں ہمیشہ کی طرح نگرانی میں سارا کام ہوتا رہا، اور صرف وہ ان لوگوں کے، اور فوراً ان 2 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی دے دی گئی۔ اس کے باوجود صرف ان لوگوں کے خلاف احتجاج نہیں ہوا جن پہ الزام لگایا گیا، پوری عیسائی بستی کو وہ بستی چھوڑ کے بھاگنا پڑا، ان کی عبادت گاہیں جلا دی گئیں، ان بائبل جلا دی گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی رسول کا امتی، رسول جو ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان سے راضی ہوئے ہوں گے۔ میں اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم رسول اللہ کا عہد نامہ ہی عیسائیوں کے ساتھ وہ پڑھ لیں جو انہوں نے اس وقت کیا تھا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا تھا کہ یہاں تک آ گیا کہ اگر کوئی عیسائی عورت مسلمان سے شادی کرے گی تو اس کی اجازت لازمی ہوگی۔ عیسائی بے شک مسلمانوں کے ساتھ مل کے نہ لڑیں، لیکن مسلمان ان کے لیے لڑنے کے پابند ہوں گے۔ کیسی کیسی خوبصورت باتیں تھیں۔ اب کچھ ناہنجار جو ہیں ہمارے، وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی جو باہر بیٹھے ہیں لوگ کہ جی اسلام میں تو امن کا مذہب ہے ہی نہیں، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ مولوی۔ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ان مولویوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے دین، اور اس میں سے وہ اپنی اختراعات نکالتے ہیں اور اس کو فساد کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں۔ رسول اللہ کا عیسائیوں کے ساتھ وہ عہد نامہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پولیس کا معاملہ دیکھیں، پولیس سوئی رہی اور اب بڑی ایکشن میں ہے۔ ایکشن میں کیوں ہے کہ اب جی وہ آرمی چیف نے بھی، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کو اس موضوع پہ آنا چاہیے تھا، حکومت آتی اور حکومت کو اسٹینڈ لیتی، کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکا۔ جب انہوں نے بیان دیا اس کے بعد اب ان کی جان میں جان آئی ہے تو اب کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ جب ساری رات تمام عیسائی برادری نے سڑکوں پہ، میدانوں میں اپنا وقت گزارا اور ایک ذلت کا شکار ہوئے، تو آج انہیں ہوش آئی ہے، ورنہ ایف آئی آر بھی انہی لوگوں کے خلاف دی گئی، اور جنہوں نے بائبل جلائی، جنہوں نے چرچ چلایا، جنہوں نے عیسائیوں کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا، قطعاً کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں دی گئی۔ اور جب یہ حوصلہ ہوا تو ابھی جی ایف آئی آر بھی ہو رہی ہے اور وہ ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پچھلے جتنے سانحات ہوئے اس ملک میں کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو سزا دینے کی جرت کسی میں نہیں ہوئی۔ اور وہی کچھ ہوا، آپ کی گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وہ جو اسسٹنٹ کمشنر جو کسی اصول کی بنیاد پر جس نے کچھ زمین واگزار کرائی، پریشر میں آ کے اسے وہاں سے فارغ کیا، پولیس کو ریڈنڈنٹ کر دیا۔ کچھ بھی ہو، پولیس کا ڈسپلن جتنا بھی خراب ہو، پولیس کچھ آرڈرز کے تحت چلتی ہے، اور جو وہ نگرانی میں سارا کچھ کروا رہی ہے، اس کا مطلب وہ آرڈرز بھی کچھ ایسے ہی تھے۔
تو بڑا ہی شرمناک. اور ہمارا کچھ مائنڈ سیٹ اتنا اپولوجیٹک بن گیا. میں اپنے ایک پڑھے لکھے دوست کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسے یہ جو 18-20 سال کے لڑکے جو مدرسوں میں سے نکلے اور وہاں جا کر انہوں نے آگ لگائی. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا جو معاملہ ہے نا یہ سزا نہیں دیتی عدالتیں. تو میں نے کہا جی عدالتوں نے بعض لوگوں کو بری کیا ہے, یہ کیسز بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں چوک میں پھانسی دینی چاہیے. تو جب میں نے سوال پوچھا تو بائبل جو ہے ہمیں تو حکم ہے بائبل کی بھی حفاظت کا اور عزت کا, تو جنہوں نے بائبل جلائی ہے تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو آپ یقین کریں کہ اس دوست نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی اس میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ نہیں ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. ہم جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں اسلام دین کے پیچھے پناہ لے لیتے ہیں, اور جہاں مفاد نہیں ہوتا وہاں کسی اور چیز کی پناہ لیتے ہیں. اس منافقانہ روش سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور جو گورنمنٹ کا جو عمل رہا ہے وہ بڑا ہی شرمناک, بڑا ہی سر جھکا دینے والا. اس وقت ہماری عیسائی بھائیوں کی حفاظت نہیں کی گئی اور انہیں ان فسادیوں کے حوالے کر دیا گیا. اور وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جیسے پروجیکٹ تھا نا, یہ ٹی ایل پی بھی ایک پروجیکٹ تھا. مجھے یاد ہے, مجھے وہ خادم رضوی کی وہ بات بھی یاد ہے, کہاں سپیکر کھلوانے کے لیے منتیں کرتے تھے اور آج وہ اس طرح انہیں کھلا چھوڑا گیا ہے. تو لیکن اب یہ اگر ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے نا تو اس پروجیکٹ کو بھی اب بند کر لیں. یہ الیکشن کیمپین ہے, لوگوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں اس الیکشن کیمپین کے نام پہ. 2018 میں یہ پی ٹی آئی کے لیے یوز ہوئے اور اب شاید نون لیگ ایسا کرنے جا رہی ہے کہ یہ ہمارے اتحادی بنیں گے. آپ یاد رکھیے جو فساد کرنے والے ہیں وہ کسی اور کے لیے بھی فساد کریں گے, آپ کے نام پر بھی فساد ہی کریں گے. ملک میں اس سے امن نہیں آئے گا. آپ یاد رکھیں کہ عمران خان نے تو بڑی چلاکی کی تھی, اس نے وہ ایسے یہی سلوگن یوز کر کے ٹی ایل پی سے اپنا ووٹ بینک جو ہے نا ان کا چھیننا شروع کر دیا تھا. تو اب یہ نئے سرے سے ایک نیا دھندا لے کے آئے ہیں. بہتر ہے کہ ٹی ایل پی کو بھی اب ونس فار آل دیکھ ہی لیا جائے کہ جو ہر کسی کا سر تن سے جدا, جی چوک پہ پھانسی اور بائبل اور چرچ پہ چپ کر جانا, اب کچھ سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.